آج بھی مشہد میں توحید کا دفتر کھول کے بیٹھا. قبلہ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے. ایک صحن ہی مخصوص کر دیا ہے شفا کے نام سے. کیا کہنے محمد کے بیٹوں کے. حسین خاک میں شفا دیتا ہے. مشہد میں بیٹھا رضا نیت میں شفا دے دے. جو مشہد کی زیارت کر کے آئے ہیں میری تائید کریں گے. رسیوں کے ساتھ لوگوں نے مریضوں کو باندھا ہوا، رسیوں کے ساتھ بدھے ہوئے مرزا صاحب مریض. جب میں وہ رسی دیکھتا ہوں تو پھر مجھے قبلہ وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. یہی وہ رسی ہے جو ہمیں توحید تک پہنچا. ہم تو عقیدت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں امام رضا میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں ہے وہ مجھے گھر مل جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے. یہ اسم اعظم نہیں، یہ اسماء حسنی ہے. میرے اہل سنت برادران اکثریت میں تشریف فرما ہیں. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں وہ غوث پاک کہتے ہیں. ان کے لیے بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے. ان کی جو کتاب غنیت الطالبین، جس میں انہوں نے اس کے ٹائٹل میں، اس کے انڈیکس میں، اس کے پہلے صفحے میں اپنا پورا شجرہ لکھا ہے اساتذہ کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے استاد جنید بغدادی کے استاد سرئی سکتی کے استاد کرنی، اور کرنی کے استاد تھے معروف کرخی. انہوں نے اپنی 7ویں جگہ پہ جا کے جس استاد کا نام لکھا ہے وہ معروف کرخی میرے امام رضا کا معاشقی تھا. معرفت کی بھیک، معرفت کی خیرات اس معروف سے ملی. ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے سرکار معروف کرخی کی عزت. کتنی عزت کے مالک تھے. ایک واقعہ سناؤں اور میرے بعد بہترین پڑھنے والے تشریف فرمائے ہیں ملک مدثر عباس، وہ بھی پڑھیں گے. میرے عزیز اون شرازی پڑھیں گے. بعد میں پڑھنے والے ایک ذاکرین کی طویل فہرست موجود ہے. معروف کس عزت والے نوکر کا نام تھا؟ مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا قبلہ نقوی صاحب، تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا کے پاس جا اور مولا سے کوئی دعا لکھوا کے لا. اگر کہیں کشتی سمندر میں طوفان آ جائے تو میں امام کی تعلیم کردہ دعا پڑھوں. اچھا یہ مانتے تھے کہ علاج انہی کے پاس ہے. میرے ایک سنی دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا. اس نے کہا میں ایک شیعہ جنازے پہ گیا تھا، وہاں میں نے ایک بڑی عجیب سی بات دیکھی. میں نے کہا کیا بات دیکھی؟ اس نے کہا میں نے اس مردے کا کفن دیکھا، اس کے کفن میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا. یہ آپ شیعہ کیا لکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم ناد علی لکھتے ہیں، ہم چہاردہ معصومین لکھتے ہیں، ہم شہادت نامہ لکھتے ہیں. اس نے کہا یہ ساری چیزیں لکھنے سے کوئی مرنے والے کو فائدہ بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ شیعہ عقیدہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دینا کہ شیعہ عقیدے کے مطابق اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن آپ اہل سنت کے مطابق بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا جی ہمارے ہاں سنیوں میں یہ نہیں پایا جاتا. میں نے کہا اگر آپ سنیوں میں نہیں پایا جاتا تو پھر آپ نے صحابہ کو مانا ہی نہیں ہے. اس نے کسی صحابی نے بھی ایسا کیا تھا؟ میں نے کہا آپ ہی کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے آ، میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں. تو بیٹے نے پوچھا تھا بابا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں بن جاتی. بسم اللہ. جو کام صحابہ، جو کام صحابہ. اب مامون رشید نے کہا لکھوا، امام سے دعا لکھوا کے لا. بڑی سننے والی بات، یہی بات آخری، یہیں پہ سلام. لکھوا کے لے آ. میرے صاحب جب وہ سپاہی پہنچا تو جب دیکھا کہ امام کے دروازے پہ یہی معروف کرخی، کاندھے پہ مشکیزہ. سبتین بھائی کام امام کا پانی بھرنا.
سپاہی نے آ کے معروف کرخی سے پوچھا امام رضا سے ملاقات ممکن؟ کیوں؟ اسے کہا مامون رشید نے بھیجا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسے کہا بادشاہ جا رہا ہے سمندری سفر میں اور وہ چاہتا ہے کہ مشکل کے لیے کوئی دعا لکھوا۔ معروف کرخی اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور چمڑے پہ ایک لکھی ہوئی دعا اس کے ہاتھ میں دی۔ فرمایا اپنے بادشاہ سے کہنا جب مشکل آئے تو اس دعا کو پڑھ لینا۔ سپاہی نے وہی دعا سنبھال کے جا کے مامون کو دی۔ مامون نے سامان سفر میں باندھ دی، کشتی آ گئی بالکل سمندر کے وسط میں، سمندر میں آ گیا طوفان، بیڑے نے لیے ہچکولے، موت آ گئی آنکھوں کے سامنے، چہرے پہ آ گئی زردی، جلدی سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تحریر نکالی۔ جب وہ تحریر نکالی تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے اللہ میری کشتی بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ جو نوکر بیٹھے ہو امام رضا کے، جو مچھر سے مانگتے ہو میرے مالک میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ جلدی جلدی دعا پڑھی، دعا پڑھتے ہی اس کے ذہن میں آیا، اسے نوکر کا کس سے لکھوائی؟ امام سے۔ اس کا امام سے ملاقات نہیں، دروازے پہ معروف کرخی تھا، اس کا دھوکہ کر گیا وہ رضا کا نوکر، یہ کہہ کے یوں چمڑے کو بند کیا غصے سے سمندر میں پھینکا۔ جو ہی چمڑے کا سمندر کی لہروں میں آنا تھا، لہروں میں سکوت آیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہ پہنچی، واپس سب سے پہلے دربار میں آیا۔ سپاہیوں سے کہا جاؤ معروف کرخی کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ نہیں چھوڑوں گا رضا کے اس نوکر کو، اتنا بڑا دھوکہ کیا اور وہ بھی وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ معروف کرخی کو بلایا گیا، مامون رشید نے کہا قتل تو تجھے میں کر دوں گا لیکن صرف اتنا بتا تیرے نام میں وہ تاثیر کہاں سے آ گئی ہے، تیرے پاس وظیفہ کون سا ہے، تجھے محمد کے بیٹے نے عمل کون سا بتایا ہے، تیرے پاس امام رضا کا دیا ہوا کون سا لفظ ہے جو تو پڑھتا ہے اور تیرے نام میں اتنی تاثیر آ گئی جتنے رضا کے نوکر بیٹھے ہو۔ معروف کرخی نے مامون کی آنکھوں میں آ کے اور ظاہر 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بدور کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، 14 سالوں میں امام رضا نے کئی دفعہ دن میں مجھے آواز دے کے کہا معروف مصلی لا، معروف پانی لا، معروف کھانا لا، معروف سواری لے گیا۔ اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلا ہے، کیا میرا نام اب بھی اس میں اعظم نہیں ہو؟ جتنی بار اس نے میرا نام لیا، جتنی بار اس نے میرا نام لے لیا، میرا تو نام بسم اللہ سے، میرا تو نام اب بھی اس میں اعظم ہو گیا۔ 8 دروازے وسیع و عریض سے ہند، سونا اور چاندی۔ جب مشہد جا کے امام کا نوکر کسی بھی صحن میں کھڑا ہو، میرے صاحب آپ نے زیارات ایک سال میرے ساتھ کی ہیں، انسان کا فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم کس بادشاہ کے نوکر، جہاں جوتا اٹھانے والوں کی کتاریں، جہاں رزق کی رزق، اتنی امیری دیکھتے دیکھتے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں امام کی چھتیں، امام کے صحن، وہ روشنیاں، پھر مولا کی زری، وہ خوشبو کے جھونکے، وہ زری کی روحانیت و نورانیت۔ پھر جا کے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا ہی جملہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء،